بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں اچھے پیسے بھی کماتا ہوں، محنتی بھی ہوں، لیکن ایک پیسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کماتا ہوں، پیسے میرے پاس آتے ہیں اور ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم رزق کما بھی رہے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے رزق کو کم تو نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رزق صرف پیسہ، دولت، بزنس، گھر، گاڑی یہ نہیں، بلکہ رزق یہ بھی ہے تمہاری تندرستی، تمہاری صحت، سکون۔ یہ سب تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ رزق کا اول ترین حصہ ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب چند ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، چند ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں وہ کمی آتی ہیں کہ ہم بھی سوچتے رہتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوگی کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جو مرضی گناہ کر لیں، ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اگر ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ بھی لیں تو اس کو کم تر سمجھیں گے، خیر ہے چھوٹا ہی گناہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے رزق کی تنگی کا کہ ہم گناہ کو کم تر سمجھتے ہیں۔ دوسری غلطی ایسی ہے کہ ہم نماز ادا کرنے میں سستی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز صرف فرض نہیں بلکہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رزق کی گارنٹی بھی ہے۔ ہم نماز ادا ہی نہیں کرتے، ہفتے میں صرف ایک دن مسجد میں جاتے ہیں اور وہ بھی فرض ادا ہونے کے فوراً بعد مسجد سے بھاگ نکلتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے امام صاحب آواز ہی نہ دے دیں، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ اب جو شخص یہ کہے کہ ابھی یار رزق کا ٹائم ہے، ابھی میں کام کر رہا ہوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، ٹائم تو ہے نا، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اب یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بعد میں وہ سستی کر دے گا، کاہلی کر دے گا، پڑھ لیتا ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہوں، چلیں ابھی اٹھتا ہوں۔ اس طرح وہ سستی کرتے 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 نماز کا وقت ہی گزار دے گا۔ تو یہ بھی ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 پر غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے، حسد، تکبر۔ فلاں کے پاس تو بہت رزق ہے، فلاں کے پاس رزق تو بہت زیادہ ہے، یار میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس وہ اتنی بڑی گاڑی بھی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے۔ اس کے پاس تو بائک بھی ہے، میرے پاس بائک نہیں ہے۔ خود میں شکر نہیں کرنا بلکہ فلاں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا کہ فلاں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، شکر نہیں کرنا بلکہ حسد، شکوہ کر دینا ہے کہ فلاں کے پاس ہے میرے پاس بھی ہوتا، جبکہ اللہ نے ہمیں بھی ان چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں ملے گا نا مزید۔ ہم شکوے میں، تکبر میں، حسد میں پڑ گئے ہیں، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید مزید نوازوں گا۔ ہم شکر ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر صرف زبان سے ضروری نہیں بلکہ نماز، روزہ اور صبر، حلال کمائی، ان چیزوں سے بھی شکر کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پر وہ غلطی ہے کہ جس کے سبب ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، حلال اور حرام میں فرق۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا حرام اگر حلال کمائی میں شامل ہو جائے، بے شک وہ حلال بہت زیادہ ہی ہو، لیکن وہ تھوڑا سا حرام اس تمام حلال کمائی کو خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ رشوت، سود اور ناپ تول میں کمی، یہ تمام چیزیں پیسے میں زیادتی تو کر دیتی ہیں لیکن ان میں برکت بالکل نہیں ہوتی۔ یہ تمام 2 نمبری کر کر ہم نے کمائے ہوتے ہیں، ان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نمبر 5 پر ایسی غلطی، اور یہ آخری غلطی، ہم صدقہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں اللہ نے بہت سے مال سے نوازا ہوتا ہے لیکن ہم اس مال سے صدقہ ہی نہیں ادا کرتے۔ اور کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑے پیسے کم ہیں، چلو
कल सदका दे दूंगा, चलो थोड़ी देर बाद सदका दे दूंगा। याद रहे, सदका बेशक थोड़ा दें लेकिन रोजाना दें, कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका रिज्क को बढ़ाता है, सदका बुराइयों के रास्ते को बंद कर देता है। अब ये थी 5 ऐसी गलतियां कि जिनके सबब रिज्क में कमी आ जाती है। अब कुछ ऐसे सबब भी हैं कि जिनके जरिए रिज्क में ज्यादती भी हो सकती है। और वो सबब क्या है? पाबंदी से नमाज, इस्तिगफार और हलाल कमाई, सदका देना। ये ऐसे सबब हैं कि जिनके सबब से रिज्क में ज्यादती हो सकती है। दोस्तों, रिज्क की कमी असल में सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नाराजगी की भी होती है। अगर आज हम नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और हलाल कमाई की तरफ तवज्जो देते हैं, तो जो हमारे माल में बरकत पड़ेगी, जो हमारे माल में मजीद बरकत आएगी। अगर आज हम अल्लाह के रिज्क के दिए हुए पर शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन माने अल्लाह पाक हमें वहां वहां से रिज्क देगा जहां से हमारा गुमान तक नहीं। लिहाजा इन जैसी छोटी छोटी गलतियों से ही हमारे रिज्क में तंगी आ जाती है और हम कहते हैं पता नहीं ऐसा कौन सा सबब है, पैसा आता है चला जाता है। जबकि इन छोटी छोटी गलतियों के सबब से ही हमारे रिज्क में तंगी आ जाती है। अब हम इन तंगियों को दूर भी कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं, अल्लाह के दिए पर हम शुक्र अदा कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे असबाब हैं, इन्हीं की वजह से हमारे रिज्क में ज्यादती होती है। अल्लाह पाक हमें हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।